السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی کہ اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں 4 چیزیں ایسی آتی ہیں جن کے لیے آپ کو کسی خاص تردد یا کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، یعنی جس طرح نماز کے لیے آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، روزے کی طرح کچھ ٹائم ہوتا ہے مخصوص جس میں آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہوتا، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہر وقت صبح شام اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے سوچتے ہوئے کسی بھی طرح سے کر لیتے ہیں۔ یعنی سوچنے سے مقصد میرا یہ کہ اللہ کا ذکر، انسان ضروری نہیں کہ زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ اللہ کے بارے میں سوچ کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، کائنات پہ غور کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں پھر میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ اللہ کا ذکر جو ہم پرسوں کے درس میں سن چکے ہیں، اس کے بعد دعا اور شکر اور استغفار۔ تو آج بات کرتے ہیں دعا کی۔ دعا کے لیے آپ کو کیا کہوں، دعا کیا چیز ہے؟ کسی کے سامنے اپنی حاجت روائی پیش کرنا، کوئی ایسی ہستی جو آپ کی ہر وقت سنے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ اگر ہم مثال سے بیان کریں، ایک بچہ جب تک روئے، اس کی ماں اس کے رونے کی آواز نہ سنے، اس کی بھوک کی بے چینی نہ دیکھے، تب تک یقیناً وہ اس کو دودھ نہیں پلائے گی۔ یا کوئی بھی ایک باعث ہے، جب تک اس کا ماتحت اس کو اپنی ضرورت نہیں بتائے گا، وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہمارا رب ایسا ہے کہ وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرا بندہ میرے لیے پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو اس کو بتا دو کہ میں تو اس کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دیکھیں اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوں، یعنی ماں جتنا بچے کے قریب ہوتی ہے اتنا نہیں، اس سے بہت زیادہ ہی، اس کے نفس سے بھی قریب، اس کے دل سے بھی قریب، اس کی شہرک سے بھی قریب، کہ یہاں اپنے رب کو پکارا اور میرا رب کہتا ہے لبیک یا عبدی، کہ حاضر ہوں میں میرے بندے۔ یعنی اللہ اتنا قریب ہے کہ اپنے بندے کی ہر دعا پر فوراً سے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تکلیف ہو تو تکلیف دور کرتا ہے، حاجت ہو تو حاجت پوری کرتا ہے، گناہ ہو تو گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتے جب تک کوئی گناہ کی دعا نہیں کرے، نہ قطع رحمی کی، مگر یہ کہ اس کی دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے اتنی ہی بڑی برائی یعنی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت دعا کریں گے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی آپ اللہ سے جتنا بھی مانگیں گے اللہ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں پائیں گے، اللہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم ہر چیز اللہ سے مانگے۔ صحابہ ایک پیلو کی ٹہنی بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اونچی آواز میں دعا کرتے سنا۔ ایک بار حضرت ابو بکر کو سرگوشی میں دعا کرتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تمہارا رب بہت قریب ہے، لہٰذا نہ تم اتنا اونچی آواز میں اس سے دعا کرو۔ ابو بکر سے فرمایا کہ نہ اتنا خفیہ انداز سے دعا کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ دعا میں اعتدال اختیار کرے، نہ چیخ چیخ کے اللہ سے کچھ مانگے، نہ بہت ہی دھیمی آواز میں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی میں مناجات کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم اس سے پکاریں، یعنی اونچی آواز میں۔ تو یہ آیت اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے، اسے دیکھنے والا ہے، وہ ہر بھید کو، ہر چھپی ہوئی اور ظاہر کی اطلاع رکھتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سینوں میں مدفون رازوں کو بھی جانتا ہے، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے بھی پکارنے والے کے قریب ہے۔ جب بھی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے عاجز آتا ہے، تو آپ بتائیں کون سی ایسی ہستی باقی رہ جاتی ہے جس کو وہ بندہ پکارے؟ انسان جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ پھر انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے میں بھی کچھ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا اتنی ہی مصیبت یا برائی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں، میری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ بھی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس دعا کو اس دنیا میں قبول نہ کر کے، وہ چیز نہ دے کے اللہ آخرت میں اس کو راضی کر دے گا، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ انسان پھر آخرت میں بھی اس چیز کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور شاید وہاں پر یہ خواہش کرے کہ اگر اتنا اجر مجھے آخرت میں ملنا تھا تو ساری خواہشیں میری اللہ تعالیٰ بھلے دنیا میں قبول نہیں کرتا، وہ آخرت میں قبول ہوتی اور ان کا اتنا اجر ملتا کہ بندہ خوش ہو جاتا۔ سورہ مومن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ میں تمہارا رب یا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی اللہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہارا رب ہوں۔ اور وہ لوگ میرے بندوں میں سے جو اس چیز سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ
کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو بھی میرے پاس مال ہے، خزانے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ مجھے علم ہے، وہ علم کی بنیاد پہ اس نے وہ خزانہ حاصل کیا تھا۔ تو وہ اللہ یعنی کہ اس کا اپنے خالق کا شکر گزار نہیں بنتا تھا اور کہتا تھا کہ خزانہ میں نے اپنی محنت سے، اپنے علم سے حاصل کیا ہے، تو میں اللہ کے بندوں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ انسان کو جو ملتا ہے اس کی محنت سے ہی ملتا ہے، تو محنت کرنے کے لیے بازو، توانائی، طاقت، ذہن، قوت ارادہ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو میرے رب نے دی ہے۔ اگر بازوؤں میں طاقت ہے تو بازو کس کے ہیں؟ میرے رب کے۔ اگر ذہن سوچتا ہے، اتنا قابل ہے، تو یہ ذہن، یہ عقل، یہ شعور کس نے دی؟ یہ ذہن، یہ دماغ کس کا ہے؟ یہ میرے رب کا ہے۔ یہ جسم کا ہر عضو کس کا ہے؟ میرے رب کا ہی تو ہے، اسی نے دیا ہے۔ اگر چلو مان لیا کسی نے اپنی محنت سے ہی سب کچھ حاصل کیا، تو دیا تو اسی کے رب نے ہے۔ تو انسان کو اپنے رب سے مانگ کے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، وہ دیتا رہتا ہے۔ ہم سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ چاہے تو ہم گھروں پہ ہی بیٹھے بیٹھے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ باہر روڈ پہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، کتنی اموات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہم اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل کرتے آ رہے ہیں، تو یہ اپنے رب کی مہربانی ہے۔ تو انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنا چھوڑ دے۔ انسان ایسی چیزیں بھی مانگتا ہے جو کبھی کبھی اس کو نہیں ملتی، تو ظاہر ہے اس کے نہ ملنے میں خیر ہوتی ہے، اس لیے وہ چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن پھر بھی بہت ساری دعائیں ہماری روز آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارا اندر خواہش اٹھتی ہے کسی چیز کو کھانے کی، تو کسی نہ کسی طرح سے میرا رب اس کا انتظام کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کو دیتا جاتا ہے۔ کبھی بھی میرا رب تھکتا نہیں ہے۔ یقین کریں ہم تھک جائیں گے، ہمارے پاس ہم دنیا کی چند آسائشیں ہی مانگ سکتے ہیں، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، محل چاہیے، جہاز چاہیے، تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا کہ اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا مانگ، تو بندہ کہے گا یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، آخر کتنا کچھ اس کے ذہن میں ہوگا، تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا۔ پھر میرا رب اسے کہے گا اچھا وہ بھی تو چیز رہتی ہے، یہ بھی چیز رہتی ہے، یہ بھی، تو بندہ کہے گا ہاں ہاں یہ بھی، لیکن پھر بھی مانگ مانگ کے وہ تھک جائے گا۔ لیکن میرا رب کبھی بھی نہیں تھکتا، میرا رب اتنا دینے والا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کبھی بھی نہیں تھکتا۔ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے سوتے، آنکھ کھلتے جاگتے، سب سے زیادہ بہترین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے مانگنے کے لیے، وہ ہے رب کی عافیت۔ تو اپنے رب سے ہمیشہ عافیت مانگیں، خیر مانگیں، اچھائی مانگیں، نیکی کی توفیق مانگیں، گناہوں سے بچنے کی
توفیق مانگے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی تیسری چیز شکر اور چوتھی چیز استغفار کے بارے میں